آپ جا رہے تھے اس کے سفر میں، ہجرت کے سفر میں، تو رابغ کے قریب پہنچے تو ام معبد کے خیمے پر آئے، بھوک لگی تھی تو ان کا اماں کچھ کھانے کو ہے؟ کہ بیٹا کچھ نہیں۔ تو بکری کھڑی تھی، کہ یہ بکری کس کام کی؟ کہ یہ تو بیا ہی نہیں گئی اور ویسے بھی کمزور ہے، تو اس سے دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہ مجھے اجازت ہے میں اس کو آزما لوں؟ ہاں بیٹا دیکھ لے۔ اور وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے نوجوان؟ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں پر جو ہاتھ پھیرا تو ایسے دودھ کی چھاگل بن گئے۔ تو آپ نے سارا برتن بھر کے ابو بکر کو پلایا، عبداللہ کو پلایا، عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے ان کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ اس کو دوہا، سارا برتن بھر گیا، کام والے ہمیں ہمارے رب نے پلا دیا اور چل دیے۔ بیچ میں بات ہے، یہ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اوسط عمر 7 سال ہوتی ہے۔ یہ بکری ہجرت کا سفر ہو رہا ہے نا، یہ بکری ان ہاتھوں کی برکت سے حضور کے زمانے تک زندہ رہی 10 سال، ابو بکر کے زمانے تک زندہ رہی 12 سال، اور حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہی 22 سال۔ حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہی کتنے ہو گئے؟ 34 سال یہ بکری زندہ رہی اور پھر جا کر مری ہے، یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت سے۔ تو وہ ابو معبد کہنے لگے، وہ مجھے بتا تو سی وہ نوجوان کیسا تھا؟ وہ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه فجلة ولم تزني به ثقلة حسن الخلق وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحت في أشفاره وطف في عنقه سطع أزج أقرا۔ کیا کہا؟ میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، بڑا صاف ستھرا، بڑا روشن چہرہ، نہ موٹا کے بھدا لگے، نہ دبلا کے بے روبا لگے، نہ سر سے بال اڑے ہوئے، اور ایسا خوبصورت تھا۔ وسیم کس کو کہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، کا ایسا حسین تھا کہ جتنی دفعہ دیکھتی دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا۔ اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھا جائے اس کو حسن پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، جتنی دفعہ دیکھتی تھی پہلے سے زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو چاروں طرف سے حسن گھیرے میں لے لے، اس کی ہر ادا، ہر عضو، ہر چیز اس کی حسن ہی حسن تھا، حسن کے سے خالی نہ تھا، اس کا ہندام حلیہ، اس کا وجود بھی سارا حسین و جمیل تھا۔ آواز میں جادو تھا، گردن سراہی دار تھی، آنکھیں نشیلی تھی، لمبی تھی، خوبصورت تھی، پلکیں دراز تھی، بھویں گول تھی، بیچ میں بال نہ تھے، چہرہ نورانی تھا، یہاں سے گلابی تھا، ہونٹ پنکھڑی کی طرح تھے، قریب سے دیکھو تو نور چھا جائے، دور سے دیکھو تو ہیبت چھا جائے، بولے تو موتی برسیں، موتیوں سے موتی نکلیں، دانت بھی موتیوں کی طرح، کلام بھی موتیوں کی طرح، سبز القصد، سیدھا قد تھا اور آنکھیں نیچے جھکا کے رکھتا تھا، شرم و حیا کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ اٹھتی تھی۔ اتنی تفصیل اللہ نے کسی نبی کی محفوظ کر کے نہیں رکھی ہوئی، لیکن ہمارے نبی کے اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ رجل الشعر، بال گھنگریالے اور گھنی داڑھی، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، اور اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، یہاں سے باریک تھا، اور واسع الجبین، ماتھا کوشادہ تھا، اور بال کان کی لو تک تھے، کنگھی کرتے ہوئے سیدھی کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکلتی تھی تو بیچ سے نکالتے تھے، دائیں بائیں سے نہیں نکالتے تھے، جب نکلتی تھی تو مانگ سے بھی نور کی شعائیں جگمگ کرتی، ایسے نکل رہی ہوتی جیسے چاند سے کرنیں بکھر رہی ہوں اور شعائیں پھوٹ رہی ہوں، اور کیا بتاؤں، جب وہ چلتے تھے تو کندھے جھکا کر، گردن جھکا کے، عاجز مسکین مسکنت کی تصویر بن کے چلتے تھے، کبھی اکڑ کے نہیں چلے، گردن اونچی، ہاتھ ایسے ہوں، کبھی ایسے، ہمیشہ گردن جھکی ہوتی تھی، ہمیشہ گردن پست ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی۔ یہ اتنی تفصیل کسی نبی کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، اور جب کسی سوچ میں، غم میں مبتلا ہوتے تھے تو اس طرح داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، سر ایسے جھکا ہوتا تھا، تھوڑی دیر بعد یوں ہاتھ پھیر کر پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ یہ آپ کے غم کی علامت تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا
گردن ٹیڑھی کر کے نہیں پوچھا کیا کہتے ہو، ہاں جی کیا کہتے ہو. جب بھی کسی نے بلایا تو پورا سیدھا مڑ کر کہتے جی کیا کہتے ہو. ادھر ہاں بھائی سینے سے سینہ ملا کر پھر کہتے لبیک بولو کیا کہتے ہو. جس زندگی جس محبوب کی کہ حلیے تک زندہ ہوں اس کی تعلیمات کیسے زندہ نہیں ہوگی. اس کی زندگی کی ایک ایک اس کا علم ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر دی.